انسان اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں مانگتا ہے، تو جتنی بھی دعائیں وہ مانگتا ہے دنیا کے فائدوں کی یا آخرت کے فائدوں کی، ان تمام دعاؤں میں سب سے بہتر کیا مانگنا ہے، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جتنی بھی دعائیں ہیں ان میں سب سے بہتر دعا وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تجھ سے چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ تجھ سے چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو تجھ سے طلب کرتے ہیں اسی اللہ تعالیٰ کی طلب کو تو اللہ سے مانگ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ میری بندگی میں پکا ہو اور مستقل وہ بندہ ہر حال میں بندہ بنا رہے، اس کے اندر بندگی کی صفت زیادہ سے زیادہ ہو اور بندگی پر اسے استقامت نصیب ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں تو بندے کو بھی یہی دعا مانگنا سب سے بہتر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے بندگی پر استقامت نصیب فرما، کیونکہ یہ دعا جو ہے ایسی دعا ہے کہ جس میں انسان کا اپنا نفس شامل نہیں ہوگا، باقی جتنی بھی دعائیں ہیں اس میں اس کا نفس شامل ہو سکتا ہے کہ دنیا کے مزے، دنیا کے فائدے، دنیا کی راحتیں، دنیا کی چیزیں یا آخرت کے فائدے اگرچہ سب اچھے ہیں، آخرت کی نعمتیں، لیکن وہ بھی انسان اپنے لیے اور اپنے مزوں کے لیے مانگتا ہے۔ لیکن یہ جو بندگی میں پختگی ہے اور بندگی میں استقامت ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان کا نفس شامل نہیں ہوگا اس دعا میں، تو یہ سب سے عمدہ دعا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ بندگی میں استقامت اختیار کرے۔ فرماتے ہیں اے سالک، جو چیزیں تو اپنے مولا سے طلب کرتا ہے ان سب میں سے سب سے عمدہ اور بہتر وہ چیز ہے جس کی طلب تجھ سے مولا کی طرف سے ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ تم سے چاہتے ہیں، یعنی جس بات کے لیے تو پیدا ہوا ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ اس کی بندگی کے اندر پختگی ہے، یعنی بندگی میں آدمی پکا ہو جائے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ عبادت اور بندگی جو ہے یہ اصل مقصد ہے انسان کی پیدائش کا، اور بندگی کے علاوہ اور جتنی چیزیں ہیں چاہے دین کی ہوں یا دنیا کی، وہ بہتر نہیں ہیں، یعنی ان کا مانگنا اتنا بہتر نہیں ہے جتنا بندگی کو مانگنا بہتر ہے، اس لیے کہ ان میں تیرے نفس کے لیے حظ اور مزہ ہے، نفس کی بھی لذت اور مزہ ہے۔ ہاں، غلامی اور بندگی وہ چیز ہے کہ اس میں نفس کو لذت نہیں ہے، اور جس چیز میں نفس کو مزہ آئے اس کا طالب ہونا بندگی کے خلاف ہے۔ تو سب سے عمدہ اور بہتر دعا یہ ہے کہ یا اللہ آپ ہمیں اپنی بندگی میں استقامت نصیب فرمائیں، آپ ہمیں اپنا سچا بندہ بنا لیں، ہمیں بندگی کی صفت عطا فرمائیں جو آپ کو پسند ہے۔ اس کے بعد جو شیخ کا ارشاد ہے اس کا حاصل سمجھ لیں۔ جتنی بھی دعائیں انسان مانگتا ہے تو ان دعاؤں میں آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگنے کا حکم کیوں دیا ہے۔ اصل تو اللہ نے تقدیر میں ازل سے یہ لکھا ہوا ہے کہ کون کس وقت کیا چیز لے گا اور کس کو میں کتنا دوں گا اور کس سے کتنا لوں گا اور کس وقت کون کیا کرے گا، سب کچھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جو ایک تختی ہے اور اس کے اندر اور محفوظ تختی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے سب کچھ لکھ رکھا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے
یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے کہ اپنی حکمت سے اللہ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے، کس کو کس وقت کتنا رزق ملے گا، کیا رزق ملے گا، کون کیا کرے گا، کس کو بیماری ہوگی، کون صحت لے گا، کون کیا نعمت لے گا، کون کیا نیکی کرے گا، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر اللہ نے مانگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ تو دراصل اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ مانگنے کا حکم اللہ نے کیوں دیا ہے۔ مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ تاکہ بندہ میرے سامنے عاجزی کرے، بندہ میرے سامنے اپنی ذلت کا اظہار کرے، اپنی ضرورت کا اظہار کرے، اپنی آپ کو عاجز اور حقیر بنا کر میرے سامنے پیش کرے۔ تو یہ ذلت اور عجز کا اظہار اور افتقار اللہ جو ہے یہ اللہ کو محبوب ہے، اور یہ بندے کے بندے ہونے کا تقاضا ہے، اور رب کے سامنے یہ ذلت اور یہ عاجزی اختیار کرنا رب کے رب ہونے کا تقاضا ہے۔ یعنی گویا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہم پر کہ ہم اس کے سامنے اپنی ناک رگڑیں، اپنے آپ کو ذلت اور عاجزی کے ساتھ پیش کریں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ذلت کا اختیار کرنا یہ گناہ ہے۔ کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنا غیر اللہ کے سامنے گناہ ہے، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو انسان ذلیل کرے تو یہ عین ثواب ہے اور عین مقصود ہے، عین بندگی ہے۔ تو انسان کو دعا کا حکم دیا گیا ہے اس لیے کہ آدمی اپنی بندگی کا اظہار کرے، اپنی احتیاج، اپنے افتقار اور اپنی ضرورت اور اپنے آپ کے اپنی قسم و پرسی کا اللہ کے سامنے اظہار کرے۔ اس لیے دعا کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ تو جو دعا عبادت کا مغز ہے وہ دعا وہی ہے کہ جو بندہ اس مقصد کے لیے مانگتا ہے کہ میں بندہ ہوں اور میرا مولا جو ہے وہ رب ہے، اور وہ رب جو ہے اس کے سامنے مجھے بندگی اور عاجزی کا اظہار کرنا ضروری ہے، اس لیے وہ دعا مانگتا ہے۔ تو وہی دعا دراصل عبادت کا مغز ہے۔ دعا بندہ اس لیے نہیں مانگتا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ضروریات گنواتا ہے کہ میرے یہ کام ہیں، میری یہ ضروریات ہیں، میرے یہ مسائل ہیں اور یہ پریشانیاں ہیں، یہ تکلیف ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ازل سے جانتے ہیں کہ اس بندے کو کب کیا تکلیف پہنچے گی اور کیا اس کا مسئلہ ہوگا اور کیا اس کی تکلیف کس وقت دور ہوگی اور اس کو کس طرح کیا راحت پہنچے گی۔ ہر چیز تفصیل کے ساتھ اور اس کی تمام جزئیات کے ساتھ، جہاں تک بندے کو وہم بھی نہیں، اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ تو بندہ اپنی دعا سے اللہ کو اپنی ضروریات نہیں بتاتا، اور اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ بندہ کو یہ سوچے کہ میں دعا مانگوں گا تو مجھے ملے گا اور میں نہ مانگوں تو شاید نہ ملے، ایسا نہیں ہے۔ جو دعا مانگے نہ مانگے، جو ملنا تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ تو مل کر رہے گا، اور جو نہ ملنا لکھا ہوا ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو دعا جو مانگنا ہے وہ اپنی ذلت اور عاجزی اور احتیاج کا اظہار، اس کا اصل مقصد صرف یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجزی اور ذلت کے ساتھ پیش کرے۔ جیسے عبادت ہے، نماز ہے، نماز میں آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے تو گویا اللہ کے سامنے سب سے زیادہ عزت والے عضو کو، جس کو اللہ نے سب سے معزز عضو بنایا ہے، وہ چہرہ اور سر ہے، اس کو اللہ کے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے۔ تو یہ انتہائی عجز کا اظہار ہے، اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، پھر اللہ کے سامنے جھکنا، پھر سجدے میں آدمی کا جو ہے وہ سر رکھنا، یہ انتہائی عجز کا اظہار ہے۔ اور یہ عجز کا اظہار جو ہے جس طرح نماز میں ہے، دعا میں اللہ کے سامنے آدمی روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنی تمام ضروریات پیش کرتا ہے، تو اس میں بھی عجز کا اظہار ہے، بلکہ اس دعا میں اور زیادہ عجز کا اظہار ہے، کیونکہ بندہ زبان سے، چاہے اس کی کوئی بھی زبان ہو، اپنی زبان سے اپنی ہر بات اللہ کے حضور رکھتا ہے اور اللہ سے بار بار یا اللہ کہہ کر اس کو پکارتا ہے۔ تو اسی لیے دعا عبادت کا مغز ہے،
کیونکہ اس کے اندر اپنی ذلت اور عاجزی کا اظہار ہے. اور جتنے اللہ کے عارف بندے ہوتے ہیں وہ دعا اسی مقصد کے لیے مانگتے ہیں کہ ہم اپنی ذلت کا اظہار اللہ کے سامنے کریں. ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم دعا مانگیں گے تو ہمیں یہ چیز ملے گی، نہیں مانگیں گے تو نہیں ملے گی. وہ تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، جو لکھا ہوا ہے تقدیر میں اس کے مطابق. تو یہ خلاصہ ہے اس پوری تفصیل کا، جو آگے شیخ کا ارشاد آ رہا ہے اس کی تفصیل کا خلاصہ یہی ہے کہ دعا مانگنے سے اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ دعا کے ذریعے کوئی چیز مل جاتی ہے اور اسی چیز کے لینے کے لیے دعا مانگ رہا ہے آدمی، بلکہ دعا اس لیے مانگ رہا ہے کہ دعا کے ذریعے بندہ اپنی عاجزی اور اپنی ذلت، اپنے احتیاج، اپنے افتخار کو اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے. یہی دعا کا مقصد ہے. اور اسی لیے دعا کا حکم ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ یہی ہے کہ اہتمام سے دعا مانگی جائے. آپ تمام موقعوں پر مختلف طریقے سے دعا مانگا کرتے تھے، بلکہ زندگی کے ایک ایک لمحے میں آپ سے مختلف دعائیں منقول ہیں، مختلف موقعوں کی، جو مسنون دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہیں. اور اس میں آپ جتنی دعائیں غور کریں گے تو ان میں یہی ملے گا کہ انسان اپنی بندگی اور عجز کا اظہار کر رہا ہے اللہ کے سامنے کہ سب کچھ تو ہی ہے، میں کچھ نہیں ہوں، تو مجھ پر اپنا فضل فرما. تو یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور اتنے اہتمام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. جیسے کہ غزوہ بدر کے موقع پر واقعہ مذکور ہے سیرت کی کتابوں میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر بہت ہی عاجزی کے ساتھ اور گڑ گڑا کر اللہ سے مانگا کہ یا اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئی تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. حالانکہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے فتح دینی ہے، سب بشارتیں موجود ہیں، لیکن حکم ہے مانگو. تو آپ اتنے اہتمام سے مانگ رہے تھے اور آپ کی چادر مبارک تک کندھے سے نیچے گر گئی. مانگتے مانگتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو آ کر پیچھے سے تھاما اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بس بس دعا قبول ہو گئی، آپ اور نہ مانگ، ہو گئی بس دعا قبول، بس اللہ نے دے دیا آپ کو یقیناً. تو اتنا زیادہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام دعاؤں کا فرماتے تھے. تو یہی بات بیان فرما رہے ہیں، دعا اور عبادت، ان سے تیرا مطلب کسی چیز کا عطا ہونا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر تیرا مطلب دعا مانگنے سے صرف یہ ہوگا کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں وہ مل جائے، تو دعا کے اندر جو اللہ کی حکمت ہے وہ تیری نگاہ سے ہٹ جائے گی. بلکہ تیرا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ تیرا مطلب دعا اور عبادت سے صرف اپنی بندگی کا اظہار کہ میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے حقوق کو قائم کرنا، یہ ہونا چاہیے. فائدہ: اے سالک، دعا اور عبادت میں مشغول ہونے سے تیرا مقصود یہ نہ ہونا چاہیے کہ دنیا یا دین کی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اگر تیرا مقصود یہ ہوا تو نے دعا کے حکم ہونے کا مغز اور راز نہیں سمجھا. دعا اور عبادت کرنے سے تیرا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اپنی بندگی اور غلامی کو ظاہر کرے اور اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور مالک حقیقی ہونے کے حقوق کو ادا کرے. اور اللہ تعالیٰ نے دعا اور عبادت کا حکم اسی لیے فرمایا ہے کہ بندے اپنی عاجزی اور اپنی ضرورت اور احتیاج ہماری بارگاہ میں ظاہر کریں. اور اگر کوئی بندہ ایسا ہو کہ اس کا مقصد دعا سے یہی ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی ضرورت اور اپنے بندے ہونے کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہو، یعنی اللہ کا عارف بندہ ہو، تو اس کی دعا کبھی ناغہ نہ ہوگی. اگرچہ ہر مطلب اس کا پورا ہوتا رہے، یعنی جتنی دعائیں مانگ رہا ہے اگر وہ ساری دعائیں قبول بھی ہوتی رہیں تب بھی وہ دعا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ دعا کا مقصد تو عاجزی کا اظہار ہے، اور بندہ ہر حال میں عاجز ہے، چاہے جتنی بھی ضروریات اس کی پوری ہوں. تو ایسا شخص دعا کو چھوڑے گا نہیں، اس لیے کہ اس کا مقصد تو
اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور اپنے غلام ہونے کو ظاہر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت رب ہے اور یہ ہر وقت غلام ہے، بخلاف اس شخص کے کہ جس کا مقصد کوئی چیز لینا ہوگا کہ بس جو مانگ رہا ہوں وہ مل جائے اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو جب وہ چیز اس کو مل جائے گی تو دعا کرنا بھی چھوڑ دے گا۔ اور یہ بہت بری بات ہے کہ بندہ دعا کرنا چھوڑ دے، گویا اپنے مولا سے مستغنی ہو کر بیٹھ گیا۔ بندہ تو وہی ہے جو ہر وقت یہ ظاہر کرتا رہے کہ اے میرے مولا، میں تیری عطا سے کسی وقت بھی مستغنی اور بے نیاز نہیں ہوں، ہر وقت آپ کی نظر رحمت کا محتاج ہوں۔ اس کے بعد اس باب کے آخری دو ارشاد ہیں اور ان کا تعلق اسی مضمون سے ہے جو ابھی بیان ہوا کہ دعا مانگنے کا اصل مقصد اپنی عاجزی اور اپنے احتیاج اور اپنے بندے ہونے کو ظاہر کرنا ہے۔ اسی مضمون سے متعلق دو ارشاد ہیں مختصر سے، ان کو بھی سن لیں۔ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی انسان دعائیں مانگ رہا ہے یہ دعائیں اس نے بعد میں مانگی، اللہ تعالیٰ نے ازل میں پہلے سے لکھ دیا کہ کس کو کیا ملنا ہے۔ تو یہ جو تم نے دعا مانگی، یہ دعا مانگنا سبب نہیں ہے اس ملنے کا، اس لیے کہ جو چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے اس کا سبب بعد میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر چیز کا سبب پہلے ہوتا ہے، چیز بعد میں آتی ہے۔ کوئی بھی سبب کسی بھی چیز کا پہلے ہوتا ہے، وہ چیز بعد میں ہوتی ہے۔ تو تمہیں جو کچھ مل رہا ہے وہ تمہارے دعا مانگنے سے نہیں مل رہا، کیونکہ تم نے دعائیں بعد میں مانگی، وہ ازل میں تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ جو تقدیر کا پہلے سے لکھا ہوا وہ جو تمہارے لیے مقدر ہے، اس کا سبب تمہاری دعا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ اصل اللہ نے اپنے فضل ہی سے سب کچھ دیا ہے، تمہاری دعا اس کا سبب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں تیری بعد میں آنے والی طلب اللہ تعالیٰ کی ازلی عطا کا سبب کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے اوپر بیان فرمایا کہ مومن کو مناسب یہ ہے کہ دعا وہ بندگی کے اظہار کے لیے کرے، کسی چیز کے لینے کے لیے نہ کرے۔ اب اس پر تنبیہ فرما رہے ہیں کہ دعا کو اپنے کسی مقصد کے حاصل ہونے کا سبب نہ سمجھو کہ اگر میں دعا کروں گا تو یہ چیز ملے گی ورنہ نہیں، اس لیے کہ جو چیز ملے گی اس کا ملنا روز ازل میں مقدر ہو چکا ہے، اور بندے نے تو بعد میں مانگا، جو چیز بعد میں ہو وہ پہلی چیز کا سبب کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا بندہ جو ہے وہ صرف اپنی بندگی کے اظہار کے لیے دعا فرمائے، دعا کرے۔ تو اسی لیے بطور تعجب کے فرماتے ہیں کہ اے سالک ذرا ہوش سنبھال، اور تیرے نفس میں جو اس کا شائبہ ہے کہ میری دعا سے یہ چیز ملے گی، تو تیری دعا تو بعد میں آئی ہے، اللہ کی عطا ازل میں طے ہو چکی ہے۔ تو جو چیز پہلے سے طے ہو چکی ہے تو یہ دعا اس کا سبب کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیشہ سبب مسبب سے پہلے آتا ہے۔ آگے اسی مضمون کے اختتام پر ایک بات فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ازل میں لکھا ہوا ہے اس کا کوئی بھی چیز سبب نہیں ہے، بس اس نے اپنی مرضی سے لکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کے بارے میں اللہ نے اس کی کوئی خصوصیت دیکھ کر اس کے لیے لکھا ہے کہ اس کو یہ چیز ملے گی، بلکہ اپنی مرضی سے اس نے ازل میں لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں اے سالک تو اپنی دعا اور طلب کو اس کی عطا کا سبب کیسے جانتا ہے؟ حالانکہ ازلی حکم الہی جو ازلی ہے اس کی شان اس سے برتر ہے کہ وہ کسی سبب کا محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں اس کا کوئی سبب اور علت نہیں ہوتی، بندوں کے کاموں کے سبب اور علتیں ہوتی ہیں، اور خالق کے کام اس سے پاک ہیں، لہٰذا وہ جس کو کچھ بھی دیں اس کا کوئی سبب نہیں ہے، بلکہ وہ ازل میں دے چکے ہیں، اور بندے کی دعا اور طلب بعد میں ہوئی ہے۔ لیکن یہ بات معلوم کر کے دعا کو ترک کر دینا شان بندگی کے خلاف ہے۔ یعنی چونکہ حکم فرمایا ہے کہ دعا مانگو اور میں قبول کروں گا، اس لیے دعا کو نہیں ترک کرنا چاہیے، کیونکہ اصل شان بندگی یہی ہے کہ آدمی مانگتا رہے اور اپنی عز اپنی ذلت کا اظہار اور اپنے ہر اعتبار سے ضرورت مند ہونا اللہ کے سامنے پیش کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔